قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فهم على بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مقتدا پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ فاطر کی یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں؟
بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو نہیں تھامے گا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے ان دو آیات بینات کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرما دیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں اور کسی ایک آیت کے اندر نہیں بلکہ بے شمار مقامات پر اور بہت ساری آیات بینات کے اندر اللہ پاک پروردگار نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے اور اللہ ہی ساری کائنات کا رازق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری کائنات کا ارض و سماوات کا وارث بھی ہے۔ کافر اور مشرک بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، اور کلمہ گو مشرک اتنا بدتر ہے کہ وہ اللہ کے ما سوا مخلوق کو خالق بھی مانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں ہے، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو اور کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو جواب ان کا ہوگا کہ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق ماننے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک بھی کیا، اللہ کی مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے اندر شامل کر دیا، اور اللہ پاک پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو پکارنا اور پوجنا بھی شروع کر دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ان بتوں اور بزرگوں اور مردوں اور قبروں کے آگے اور ان کی اللہ پروردگار کے آگے، اور یہ کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور لاڈلے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی موڑتا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہوئے لات اور منات عزا کے بتوں کو پکارتے، اور اسی طرح وہ ود اور سوا، یغوث اور یعوق اور نصر قوم کے بڑے بڑے بزرگوں کو وہ پوجتے ان کی مورتیاں بنا کر۔ اگر ہم بات کریں جناب حضرت نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے اور امت نے کیا کیا؟ ود اور سوا، یغوث اور یعوق کے بت بنائے۔ یہ کون تھے؟ 5 لوگ، یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے تھے اور بزرگ تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان بزرگوں کے فوت ہونے کے کچھ عرصے بعد ان بزرگوں کی تصویریں بنائیں اور اپنی عبادت گاہوں کے اندر لگا دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان بزرگوں کی باقاعدہ مٹی اور پتھر کی مورتیں بنائیں اور عبادت گاہوں کے اندر لگا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شیطان
ان کو مزید اس معاملے اور اس کام میں اپڈیٹ کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے پکارنے کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے ساتھ انہوں نے ود اور سوا کو، یغوث اور یعوق اور نصر کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ اب ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ مزید میں اس بات کو اگر وضاحت سے بیان کروں کہ یہ ود و سوا کون تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کلمہ پڑھنے والوں نے کہیں اجمیری بنا رکھا ہے، کہیں کوئی بزرگ حجویری کو پکڑ رکھا ہے، کہیں پاک بطن والی سرکار ہے، کہیں گولڑے والی سرکار ہے، کہیں پر جو ہے وہ مگر مچھوں والی سرکار ہے، کہیں پر کھوتوں والی سرکار ہے، کہیں پر مرغوں والی سرکار ہے، اور اسی طرح دیکھیں تو کہیں پر کچھوؤں والی سرکار بھی ہے، کہیں پر جناب کتوں والی سرکار بھی ہے۔ الغرض یہ کہ مختلف بزرگوں کے دربار اور مزار بنا کر جیسے کلمہ پڑھنے والا ان درباروں اور مزاروں میں دفن شدہ بزرگان دین کو پکارتا ہے، پوجتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں ود اور سوا، یغوث اور یعوق بھی یہ اپنی قوم کے بزرگ لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، اور انہوں نے ان عبادت گزاروں کی مورتیں بنائیں، تصویریں بنائیں اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو داتا ہے، جو دستگیر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی وارث ہے، انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو خالق ماننے کے بعد اللہ کے غیر کو پوجا۔ اور مکہ کے مشرکوں کی اگر بات کریں، انہوں نے لفظ اللہ کے ساتھ تا لگا کر، اسی طرح جو ہے وہ عزیز کے ساتھ تا لگا کر، اور اسی طرح المنان کے ساتھ تا تانیث لگا کر انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے، کہا یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے۔ فرشتوں کے یہ نام رکھ کر ان مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ یہ ملائکہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے ملائکہ کو اولاً پہلے اللہ کی بیٹیاں بنایا، اور پھر ان اللہ کی بیٹیوں کو پکارنا اور پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان اللہ کی بنائی ہوئی خود ساختہ گڑنتو بیٹیوں کو پکارنا اور پوجنا شروع کر دیا۔ اور کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا؟ جناب نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک کا نور بنا دیا۔ نور من نور اللہ کہہ کر اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو پکارنا اور پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں یہ بات بیان فرمائی۔ ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آج سورۃ فاطر مکمل ہوئی، ان 22 پاروں کے اندر اور ان 35 سورتوں کے اندر، الحمد سے لے کر سورۃ فاطر تک 22 پارے، تقریباً ایک پیج کم یہ مکمل ہوتا ہے، اور 35 سورتیں مکمل ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی ان 22 پاروں میں اور قرآن مجید کی ان 35 سورتوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مالک کون ہے؟ وارث کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ لجپال کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون؟ مصیبتیں دور کرنے والا کون؟ بارشیں عطا کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، پکارتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ قل ارأیتم شرکاءکم الذین قل ارأیتم شرکاءکم
شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے سوا آواز لگاتے ہو، وہ چاہے پکارنے والا ود اور سوا کو پکارے، پکارنے والا لات اور منات کو پکارے، پکارنے والا نبی علی ولی امام پیر فقیر کو پکارے، پکارنے والا عبد القادر جیلانی کو پکارے، پکارنے والا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، پیر امام بری کو پکارے، پکارنے والا گوڑلے والے پیر کو پکارے، یا کوئی پاک پتن والے کو پکارے، یا کوئی کسی بھی مردے اور کسی بھی سرکار اور کسی بھی پیر، کسی بھی نبی اور رسول امام اور ولی کو پکارے، پکارنے والا پتھر کی مورتی کو پکارے، پکارنے والا مٹی کی مورتی کو پکارے، چونے سے بنائی گئی مورتی کو پکارے، پکارنے والا چاہے نبی کو پکارے، رسول کو پکارے، پکارنے والا قبر کے مردے کو پکارے، اور پکارنے والا چاہے کھڑے کو پکارے چاہے پڑے کو پکارے۔ اللہ رب رحمان کا یہ اعلان عام ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو۔ اور یہ پکارنا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، ہاں جی پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت لغیر اللہ حلال ہے کہ حرام؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں مارنے والا کون؟ موت کے بعد زندگی دینے والا کون؟ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، فرمایا اسی ایک اللہ اکیلے ہی کو سجدہ کرنا ہے، اور اسی ایک اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تو پکارنا کیا ہے؟ یہ عبادت کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اب من دون اللہ میں پتھر کی مورتیاں بھی ہیں، من دون اللہ میں مٹی کی مورتیاں بھی ہیں، بلکہ من دون اللہ کے اندر کالی ماتا سیتا رام کی مورتیاں بھی ہیں، من دون اللہ کے اندر حجویری اور اجمیری کی قبر اور بت بھی ہے، من دون اللہ کے اندر نبی رسول ولی علی پیر فقیر امام بھی ہے، من دون اللہ کے اندر ود بھی ہے، سوا بھی ہے، لات بھی ہے، منات بھی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی۔ ود اور سوا نے کسی کو پیدا کیا، لات اور منات نے کسی کو پیدا کیا، نبی اور رسول نے کسی کو پیدا کیا، جناب عزیر علیہ السلام نے کسی کو پیدا کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو پیدا کیا، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیدا کیا؟ جواب ہے کہ کوئی نہیں۔ ہاں جی وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں جی اللہ کے ماں سوا جو بھی ہیں وہ سب مخلوق ہے، وہ جبریل فرشتہ ہو، وہ میکائیل فرشتہ ہو، وہ ملک الموت اور اسرافیل فرشتہ ہو، یہ سب کون ہیں؟ وہم یخلقون، یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ کہ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی۔ آیا کوئی انسان پیدا کیا، کوئی جن پیدا کیا، کوئی پہاڑ پیدا کیا، کوئی تارا اور ستارہ پیدا کیا، کوئی مکھی پیدا کی، یا مکھی اور مچھر اور مکھی اور مچھر کا پر پیدا فرمایا؟ ہاں جی کچھ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ تو خالق کون ہے؟
خالق ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا تمہارے ان جھوٹے معبودوں کا آسمان میں کوئی حصہ ہے، یعنی یہ آسمان اور زمین کے چلانے میں بنانے میں ان کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی کتاب ہو کہ اللہ نے یہ بتایا ہو کہ میرے ساتھ فلاں فلاں کو شریک بنا لو، کسی کو میرا بیٹا بنا لینا، کسی کو میری بیوی بنا لینا، کسی کو میری بیٹی بنا لینا، کسی کو میرا رشتہ دار بنا لینا، کسی کو میرا شریک بنا دینا۔ کیا اللہ نے کوئی ایسی کتاب انہیں دی ہے؟ اب وہ کتاب ہے تو کتاب پیش کرو۔ تو نہ ان کے پاس غیر اللہ کو پکارنے، غیر اللہ کو پوجنے، غیر اللہ کی عبادت کرنے پر نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ دلیل ہے، نہ عقلاً نہ نقلاً نہ پریکٹیکل، کچھ بھی معاملہ نہیں، سوائے دھوکے اور فراڈ کے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان کے بعض کو دھوکے کے سوا وعدہ کچھ نہیں دیتے۔ ہاں جی، کہا کیا جاتا ہے کہ وعد کی پکار کرو، ہاں جی، لات کو پوجو، نبی کو پوجو، علی کو پوجو، پیر کو پوجو، فقیر کو پوجو، اور کیا ہوگا؟ یہ لجپال بنیں گے، تمہاری مصیبتوں میں کام آئیں گے، تمہارے ڈوبے ہوئے پیڑوں کو پار لگائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ سب دھوکہ دینے والے، وہ چاہے پنڈت ہوں، پیشوا ہوں، پیر ہوں، پروہت ہوں، کاہن ہوں، عراف ہوں، مجاور ہوں، یہ سب دھوکہ دیتے ہیں کہ عبد القادر کو پکارو، عبد القادر جہنم سے اپنے مریدوں کو چھڑوا کر جنت کی طرف بھیجے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نرا جھوٹ ہے، یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے اور صاف جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں۔ چلو یہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے نہ آسمان پیدا کیا، نہ زمین پیدا کی، نہ انسان بنایا، نہ مکھی پیدا کی، نہ مچھر کو پیدا کیا، کیا یہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو یہ تھامے رکھیں؟ ان کے پاس اتنی قدرت اور اتنی طاقت ہے کہ آسمان اور زمین کو تھام لیں۔ سورج گرہن ہو تو سورج کا گرہن روک دیں، چاند گرہن ہو تو چاند کا گرہن روک دیں، زمین میں زلزلہ برپا ہو، زمین کے اندر بھونچال آئے تو یہ تمہارے بابے اور یہ پیر فقیر نبی علی ولی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ چاند کا اور سورج کا گرہن روک پائیں، یا یہ کہ یہ زمین کا زلزلہ اور بھونچال روک پائیں، یا یہ کہ یہ زمین میں آنے والے سونامی اور سیلاب کو روک پائیں، یا آندھی اور طوفان کو روک پائیں، تو یہ بابے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، نہ نبی نہ ولی، نہ پیر نہ فقیر، نہ لات نہ منات، نہ گولڑا نہ بری امام، یہ سب کے سب محتاج ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نہ زمین آسمان بنایا، نہ یہ زمین اور آسمان کو تھامنے والے ہیں۔ سورج گرہن ہوتا ہے، زمین میں زلزلہ اور بھونچال آتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ کون ہے انہیں روکنے والا؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کسی غیر اللہ نے زمین اور آسمان کو کیا خاک تھامنا ہے؟ پیر اور فقیر اپنے آپ کو نہیں تھام سکتا، کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو یا ادنا سے ادنا ہستی ہو، کوئی بہت بڑے مقام والا ہو یا کوئی بہت چھوٹے مقام والا ہو، ہاں جی، کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، بھوک لگی ہے تو وہ پیر فقیر نبی ولی اپنی بھوک کو دور نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔
جب تک کہ وہ کھانا کھانے کی حاجت کو پورا نہیں کر لیتا۔ پیر ہے، فقیر ہے، مردہ ہے، وہ آنے والے سیلاب کو اپنی قبر سے اور اپنے مزار کو تباہ ہونے سے نہیں روک سکتا۔ یہاں تک کہ پیر ہے، فقیر ہے، پخانہ اور ٹٹی پیشاب کا تقاضا ہوا، اسے اتنی طاقت اور جرت نہیں ہے کہ یہ اپنی حاجت کو ہی کنٹرول کر پائے۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کا جہاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہیں زمین و آسمان کو تھامنے والا بھی اللہ۔ یہ کون ہے کہ جس نے آسمان کو اوپر بلند کر دیا؟ وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو نیچے بچھا دیا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نہ تھامے تو یہ زمین، یہ آسمان منٹوں میں ٹکرا جائیں اور کائنات پوری کی پوری تباہ ہو جائے۔ یہ سب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو جب پیدا کرنے والا وہ اور تھامنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، تو عبادت بھی اسی ایک اللہ اکیلے ہی کی ہونی چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ پروردگار ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو منٹوں میں کافروں اور مشرکوں کو تباہ کر دے، لیکن اللہ پاک پروردگار مہلت دیتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں اور سدھر جائیں، ورنہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں سنبھل جائیں اور سدھر جائیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے طائف کی طرف نکلے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ شاید طائف والے بات سن لیں اور مان لیں، مگر طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اور جناب جبریل نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا، اور پہاڑوں کے فرشتے نے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں اور آپ حکم کریں، اگر آپ آرڈر کریں، حکم کریں، طائف والوں نے آپ سے برا سلوک کیا، آپ اشارہ کریں اور میں ان طائف والوں کو پہاڑوں میں یوں پیس کے رکھ دوں جیسے جو اور گندم چکی کے دو پتھروں میں پیس دی جاتی ہے۔ مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، مہلت دینی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے گا، اللہ ان کی نسلوں سے اسلام کے محافظ پیدا کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حلیم اور غفور ہونا ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت اختتام پذیر ہوتی ہے تو اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر